ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اسناد کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اسناد کے ساتھ کا ایک دوسرا علم ہے جس کے ذریعے کسی راوی کا قابل قبول یا ناقابل قبول ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس فن کو جسے ہم نے پہلے بتایا علم الجرح و تعدیل کہا جاتا ہے. یہ علم بھی مسلمانوں ہی کا امتیاز ہے. اس کی تشریح ہم نے پہلے کر لی. مشہور مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر کی بات ہم نے پہلے بتائی ہے جس کی دوبارہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہمارا ہے سند کہ سند کسے کہتے ہیں. اسناد تو ہم نے کہا سند بیان کرنے اور سند کی جتنی تفصیلات ہے اس پورے عمل کو اسناد کہتے ہیں. اب سند کی طرف آتے ہیں. اس کا لغوی معنی ہے سہارا. جس طرح حدیث جبریل میں وہ لفظ آتا ہے نا جبریل امین آئے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. اس نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ایسے ملایا کہ اس کی طرف لگا دیا بالکل. تو سند کا معنی سہارا. یہ جو مسند ہوتا ہے جہاں آپ پیچھے ٹیک لگاتے ہیں تو وہاں بھی اسی کو بھی جہاں تکیہ لگایا جاتا ہے. کسی بھی حدیث کی ثقاہت کے معنی ثقہ ہونا، ٹھیک ہونا، صحیح ہونا کا انحصار سند پر ہوتا ہے. یعنی یہ جو متن ہے، عبارت جو آئی ہے، اس کی صحت کا انحصار اور اس کی ثقاہت کا انحصار اس سند پر ہے جس کے ذریعے یہ ہم تک پہنچی ہے. اس اصطلاح میں سند اس سلسلہ رجال کو کہا جاتا ہے جو حدیث کے متن تک پہنچا دے. یعنی وہ آدمیوں کا سلسلہ جو متن تک پہنچا دے اسی کو سند کہا جاتا ہے. کسی بھی حدیث کی ثقاہت جاننے کے لیے سند اہم ستون ہے، گویا ایک سیڑھی ہے جس کے سہارے حدیث کے متن تک پہنچا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے اسناد ہوا اور دوسرا سند. آگے متن کا لغوی معنی زمین کا وہ سخت حصہ جو سطح زمین سے کچھ بلند ہو. یعنی وہ حصہ زمین کا جو سخت ہو اور زمین سے اوپر ہو، یعنی بلند حصہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا یہ متن اصل میں پیٹھ کو کہتے ہیں اور پیٹھ سب سے زیادہ مضبوط جگہ ہوتی ہے انسان کے اندر. آپ نے سعودی ایئر لائن میں یا گلف ایئر میں جاتے ہوئے سنا ہوگا کہ التدخین ممنوع علی متن هذه الطائرہ. یعنی اس طیارے کی پیٹھ پر سگریٹ نوشی ممنوع ہے. تو متن کہتے یعنی جہاز کی وہ جگہ جو سب سے اہم ہے. اب سب سے اہم جگہ وہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں. تو متن اس طرح سہارے کو کہتے ہیں. اصطلاح میں اس سے مراد کلام کا وہ حصہ ہے جس پر سند کا سلسلہ ختم ہو جائے، جو اصل مقصود ہوتا ہے. یعنی ظاہر بات ہے ہم سند پہ کیا کریں گے اگر وہ ہمارے پاس وہ جو آخری بات ہے وہ نہ پہنچائے. تو جس کی صحت کے لیے سند بنی ہے، سند کا انحصار ہے، تو سند کا فائدہ تب سامنے آئے گا جب یہ سند کسی ایسی بات تک ہمیں پہنچا دے جس سے ہمارا مقصود پورا ہو جائے. تو سند جس عبارت تک پہنچا دے، مثلا فلان سے فلان نے اس نے فلان سے روایت کیا اور یہ بات روایت کی. تو سند ٹھیک کرنا ضروری ہے کس مقصد کے لیے؟ اسی متن کے لیے سند کی ضرورت ہے کہ یہ متن ثابت ہو اس سند کے ذریعے. تو وہ ذریعہ ہے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کی حدیث ہم تک صحیح شکل میں پہنچانے کے لیے ہمارے پاس جو سہارا ہے وہ ہم سند کا سہارا لیتے ہیں. جی آگے ایک اور اصطلاح ہے مسند. مسند اسندہ سے اسم مفعول ہے.
یعنی جس کی طرف کوئی جز منسوب ہو. اب دیکھیں یہ اس کی معنی ہے. اصطلاح میں اس کے لیے 3 اقوال مشہور ہے کہ مسند کسے کہتے ہیں. ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی الگ الگ مرویات جمع کی گئی ہوں. دیکھیے یہ آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ جو حدیث کی کتابوں کے نام ہے، مثلا الجامع الصحیح، صحیح بخاری کا اصل نام ہے الجامع الصحیح للبخاری، اور دوسرے مسلم بھی الجامع الصحیح ہے. تو جامع کا نام رکھنا ایسے نہیں کہ کسی نے اپنے کتاب کا نام الجامع رکھ دیا اور کسی نے امام ترمذی نے سنن رکھ دیا، نسائی نے سنن رکھ دیا، ابو داؤد نے سنن رکھ دیا، الدارمی نے سنن رکھ دیا. یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس کتاب کی پوری شکل موجود ہوتی ہے کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے. تو جامع جس کتاب کو کہا جائے گا اور سنن جس کو کہا جائے گا، جیسے صحیح ستہ میں 2 کتابیں جامع ہیں، ایک ترمذی سنن بھی ہے، جامع بھی ہے. جامع ترمذی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سنن ترمذی بھی کہہ سکتے ہیں. جامع کے بارے میں ابھی بات آگے آ رہی ہے کہ کس حدیث کو کہتے ہیں. اور سنن یعنی جامع وہ جس میں 8 ابواب پوری کی پوری اس کتاب میں موجود ہو، وہ ابواب آ رہی ہے. اور سنن وہ جو فقہی ترتیب سے پہلے کتاب الطہارت کو لے آتا ہے، پھر کتاب الصلاۃ کو، اور پھر کتاب الصوم کو، اور اس طرح فقہی ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، اسے سنن کہتے ہیں. اسی طرح وہ سارے نام آ رہے ہیں. تو جو حدیث کی کتابوں کے نام شیوخ نے رکھے ہیں وہ ایسی تک سے نہیں رکھے نا کسی نے اپنی کتاب کا کوئی نام رکھ دیا، یہ نہیں. اس کتاب کے اندر اسی ترتیب سے حدیثوں کو روایت کیا ہوگا. اب دیکھیں مسند، تو مسند کے مشہور معنی جو یہ پہلی معنی ہے کہ مسند حدیث کے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے جس میں صحابہ کی ترتیب سے حدیثیں موجود ہو. مثلا اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی روایات ہے وہ پہلے جمع کر دی گئی. اس کے بعد ابو بکر صدیق کی تمام روایات یہاں ہیں، کسی اور جگہ اس کتاب میں نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو اس نے جمع کیا ایک ترتیب کے ساتھ، ایک دوسرے باب میں، تیسرے میں حضرت عمر حضرت عثمان کے، چوتھے میں حضرت علی کے، پانچویں میں حضرت ابو ہریرہ کے، فلان کے. اس طرح ترتیب مصنف کا کام میں ترتیب کیسے رکھتا ہے. جیسے اس میں مسند امام احمد ابن حنبل مشہور کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل کی، جو مشہور محدث ہے، جس نے تقریباً 6.5 لاکھ یا 7 لاکھ احادیث سے جو ان کو زبانی یاد تھی، مسند امام احمد حنبل کی کوئی 40,000 احادیثوں کا انتخاب کیا ہے اس نے. تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا مسند امام احمد حنبل بہت بڑی کتاب ہے، لیکن اگر آپ اس میں کوئی حدیث ڈھونڈنا چاہے تو آپ دیکھیے حدیث کی راوی کون ہے. تو آپ نے دیکھا حدیث کی راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ. تو آپ مسند امام احمد ابن حنبل کو کھولے اور ابو ہریرہ رضی اللہ پر اس میں ابو ہریرہ کی روایات ڈھونڈے، یہ ہے، اس صفحے کو کھول لے، یہ حدیث آپ کو وہاں مل جائے گی. یعنی حدیث ڈھونڈنے کے اپنے جو طریقے ہیں، تو مسند میں حدیث اس طرح سے ڈھونڈا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں ہے. تو آپ اس صحابی کا نام نکالے اور اس صحابی کی ساری روایت ادھر موجود ہے. تو مسند امام احمد ابن حنبل میں اسی طرح یہ جمع ہو گیا ہے. اور یہ مسانید میں ایک مسند امام احمد ابن حنبل بھی ہے، ایک امام ابن کثیر نے بھی جامع المسانید لکھا ہے، لیکن امام ابن کثیر 8ویں صدی کا آدمی ہے اور امام احمد ابن حنبل 2 صدی ہجری کا آدمی ہے. اس لیے سب سے پہلے مسند امام احمد ابن حنبل لکھی گئی تھی مسانید میں. تو یہ ایک معنی یہ ہے کہ جس میں صحابہ کی ترتیب سے روایتیں جمع ہو چکی ہو. نمبر 2، ہر وہ مرفوع حدیث جو سند کے اعتبار سے متصل ہو، یعنی جس کی سند متصل ہو تو اس کو مسند کہا جا سکتا ہے. یہ لیکن میں نے بتایا مشہور معنی وہ پہلی ہے جو ہم نے بتائی. تیسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ کسی سند مراد لی جائے، اس صورت میں مصدری میمی بمعنی اسناد ہو کر سند ہی کے ہم معنی ہوگا. مصدری میمی اصل میں اس کو کہتے ہیں جب شروع میں میم آ جائے تو اور اس کو مصدر بنا دیا جائے کہ یہ مصدر ہے لیکن میم ویسے اس میں آ گیا ہے. یہ عربی نحو یعنی عربی لغت کے ساتھ اس کا تعلق ایک قاعدہ ہے.
لیکن وہ اس کو مصدر بنا کر انہوں نے سند ہی کا معنی لیا ہے. مسند کا بھی جو کمزور قسم کی بات ہے. سب سے پہلے جو تشریح 1 نمبر پہ ہے کہ مسند کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا دے مسند کسے کہتے ہیں؟ جی پہلے میرے خیال میں الطاف صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے. نہیں آپ نے تو ایک دفعہ جواب دیا بھی ہے. شاباش جی یا آپ آ کر انعام لے لیں. جلدی آپ نے جواب دیا ماشاءاللہ. تو یہ ہے مسند. جی ماشاءاللہ. آگے المسند. اب دیکھیں عربی زبان میں زیر زبر سے بڑا فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے, ورنہ لطیفی بھی ہے اور مثالیں بھی ہیں. مسند وہ شخص, یہ اس میں فاعل بن جاتا ہے, وہ شخص جو سند کو حدیث کے ساتھ روایت کرے. یعنی وہ حدیث ایسے نہیں پڑھتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے آج کل لوگوں کی عادت ہے. یعنی بڑی غیر ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت جب لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے, کوئی سند آپ کے, کوئی سہارا آپ کا ہے جس سہارے پر آپ بول رہے ہیں. مثلا کوئی کہہ سکتا ہے میں بخاری کے سہارے پر بول رہا ہوں جس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل ہوئی ہے. میں ریاض الصالحین کے سہارے پر بول رہا ہوں جس نے بخاری سے نقل کیا ہے. وہ کہتا ہے یہ حدیث فلان مصنف نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے اور میں اس پر اعتماد کر کے, آپ موجودہ زمانے کی کسی کتاب پر اعتماد کرے, لیکن یہ نہ ہو کہ ہر سنی سنائی بات کو آپ حدیث بنا کر پیش کرتے رہے. اور کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو, کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو وہ آپ نہیں بیان کر سکتے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اس میں بڑی حکمت تھی. جوامع الکلم آپ کو دیا گیا تھا, مختصر بات لیکن بڑی جامع بات ہوتی تھی. اور مختلف حدیثیں اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں, ایک حدیث پر لوگ کتاب لکھتے ہیں, اس حدیث کی تشریح پوری نہیں ہوتی. جی تو اس شخص کو, اور خواہ وہ اس حدیث کا علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, لیکن وہ حدیث بیان کرتا ہے تو سند کے ساتھ بیان کرتا ہے. یہ آپ مطلب میں نے بتا دیا. اردو کے عبارت میں آپ جو کر سکتے ہیں, یعنی وہ شخص حدیث کو بغیر سند کے بیان نہیں کرتا, یعنی وہ سند ضرور لاتا ہے. یہاں اصل میں سند کی اہمیت کی وجہ سے میں نے پہلے رکھ دیا ہے, تو آپ دیکھیے جیسے مطلب یہ ہے المحدث. المحدث اس سے مراد وہ شخص ہے جس کا شغف روایت و درایت کے اعتبار سے علم حدیث اور اسے اکثر روایات اور ان کے روات کے حوال کا علم ہو, ایسا شخص محدث کہلاتا ہے. اصل میں اس میں اگر آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ محدث وہ شخص ہوگا جو حدیث کی سند, حدیث کی متن, راویوں کی حالت, ان کی جرح اور تعدیل کا علم, اسماء اور رجال کا علم, ہر راوی کے بارے میں معلومات, یہ راوی کیسا تھا, جو میں نے بتایا کہ راوی کی کن کن چیزوں کو ایک حدیث کی صحت کے لیے چیک کیا جاتا ہے, تو یہ ان تمام چیزوں کا علم ہو تو اسے محدث کہا جاتا ہے. الحافظ. حافظ کے متعلق محدثین کے 2 اقوال ہیں. بیشتر محدثین کے نزدیک یہ لفظ محدث کی معنی میں لیا جاتا ہے کہ حافظ بھی حدیث کا حافظ ہو, جس کو حدیث یاد ہو اور محدث ہو. اور دوسرا قول جو یہ مشہور یہ ہے, یہ دوسرا کہ حافظ کا درجہ محدث سے قدر بلند ہوتا ہے, کیونکہ اسے محدثین کے ہر طبقہ میں سے اکثر کا علم ہوتا ہے. بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ اس کو یعنی ترتیب کے علاوہ 1,00,000 سے اوپر حدیث یاد ہو. اب دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جن 7 لاکھ یا 6.5 لاکھ احادیث سے, روایات سے اپنے مسند احمد بن حنبل کا انتخاب کیا ہے, تو ان کو یہ ساری حدیثیں یاد تھی. اور آپ کی وفات کے بعد جب آپ کا علمی ذخیرہ جو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا, اس کے بارے میں
ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں محاضرات حدیث میں، اگر آپ کو کوئی موقع ملے محاضرات حدیث کو پڑھ لے. میں نے بتانا بھی آپ کو آخر میں ہے کہ اس کتاب کو، اس کے 12 ابواب ہے تقریباً. اگر آپ ایک مہینے میں ایک باب پڑھا کرے، اس کو سمجھا کرے، تو آپ 12 ابواب یا 11 ابواب ہے، آپ سال میں اس کو پورا کرے تو آپ کو بڑا علمی خزانہ آئے گا. تو وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا تھا آپ کی وفات کے بعد وہ دوسری جگہ منتقل کرنا ضروری تھا، تو 12 اونٹوں پر لاد کر اس ذخیرے کو منتقل کیا گیا. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ ایک مشہور محدث ہے جو امام احمد ابن حنبل کے ہم عصر ہے، اور ان کے دوست بھی تھے، دونوں محدثین تھے. وہ کہتے ہیں کہ میری انگلیوں نے 7 لاکھ حدیثیں لکھی ہے، میری ان ہاتھوں نے، ان انگلیوں نے لکھی ہے، اور وہ 7 لاکھ حدیثیں مجھے یاد بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی مہارت تھی اور کتنا اللہ نے حافظ دیا تھا کہ تمام احادیث کی تعداد تقریباً 50,000 کے لگ بھگ ہے، جو پوری احادیث تکرار کو اور جو روایات کو جو یہ ڈبل ٹربل آئی ہے اور کچھ زیادہ تعداد، ان سب کو حذف کر کے اصل جو ذخیرہ ہے وہ 50,000 یا اس سے کچھ زیادہ پر مشتمل ہے. لیکن یہ جو لاکھوں کی تعداد پہنچتی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ کیوں پہنچتی ہے؟ جی آپ پہلے موجود تھے، پہلے پروگرام میں موجود تھے نا؟ نہیں موجود تو تھے نا، آپ موجود تھے. آپ بتائیے، ایک حدیث کے کئی راوی. اب اس کی مزید تشریح کریں، اب کے مطلب کیا ہوا؟ ایک روایت میں 4 راوی ہیں، کسی میں 5 راوی ہیں، کئی راوی. ہاں نہیں یہ بھی صحیح ہے، یعنی ایک جی بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مختلف صحابہ نے سنی ہے اور انہوں نے پھر اپنی سنی ہوئی روایت کی ہے. اور اس میں یہ فرق جو آتا ہے، یہ فرق ایسا نہیں کہ کسی صحابی کا حافظہ ٹھیک ہو، اس نے ٹھیک روایت کیا ہوگا، دوسرے نہیں. مختلف موقعوں پر ایک بات آپ نے فرمائی، ایک چیز ہے، ایک مقصد ہے بات کرنے کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر وہ بات فرمائی. تو ایک صحابی نے ایک روایت سنی، دوسرے نے دوسری سنی، تیسری نے تیسری، اور اس میں بعض روایت سینکڑوں میں پہنچتی ہے. تو یہ اس طرح تعداد پھر لاکھوں میں پہنچ گئی ہے احادیث کی. جی تو آپ انعام لے لیں، آ جائے. جی تو اس میں حفظ حدیث کا کہ لوگوں کو حدیث جو محدثین کو یاد رہی ہے، یہ جو حافظہ ہوتا تھا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ، امام بخاری کا حافظہ اتنا تھا آپ حیران ہو جائیں گے. نشاپور میں گئے تو وہاں لوگ ہم عصروں کا جو ظلم ہوتا ہے وہ بھی کسی سے یعنی بڑا عجیب ہوتا ہے. وہاں لوگ جمع ہو گئے، محدثین سارے جمع ہو گئے کہ یہ آیا ہے، کون کہتا ہے یہ محدث ہے. تو سب نے کہا، کوئی لوگ بیٹھے تھے اور محدثین اور حدیثیں سناتے تھے کہ چل آپ ہمارے درمیان بیٹھے، ذرا ہم بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، مہمان آئے ہیں. کوئی عالم کسی جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے تو مثلاً جدہ کے لوگ جمع ہو جائے کہ چلے ذرا بات چیت میں امتحان لیتے ہیں. محدثین جمع ہو گئے اور امام بخاری بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ اس کو بھی حدیث ایک بتائی، آپ نے یہ حدیث پڑھنی ہے، سند دوسری حدیث کی اور متن کسی دوسری حدیث کی. تو ایک بیٹا ہوا ہے، اس نے کہا میں حدیث پڑھتا ہوں، کہ پڑھو. اس نے پڑھنا شروع کیا، سند بتائی، تو سند کے بعد متن دوسری حدیث کی شامل کر لی. امام بخاری رحمہ اللہ نے سن کر کہا لا اعلم، میں نہیں جانتا اسے. دوسرے نے پھر دوسری حدیث پڑھی، تیسری، اس طرح یہ، اور امام بخاری فرمایا کرتے لا اعلم. اسی طرح 100 حدیثیں پڑھی گئی اور امام بخاری نے ہر ایک کے بارے میں کہا لا اعلم. تو ایک دوسرے سے کہا نا، پتہ چل سازش کامیاب ہو گئی، نہیں جانتے نا. امام بخاری جب ان سے کہا
ختم ہو گیا، پورا ہو گیا آپ کا. جب یہ سب کچھ پورا کہاں پورا ہو گیا، آپ کو کسی حدیث کا بھی پتہ نہیں ہے. امام بخاری نے فرمایا اب مجھ سے سنیں، آپ نے یہ حدیث پڑھی تھی، یہ سند اور یہ متن، لیکن اس سند کے ساتھ وہ متن لگتی ہے جو اس نے پڑھی تھی، اور اس دوسرے نے جو سند پڑھی تھی اس سند کے ساتھ وہ حدیث لگتی جو فلان نے پڑھی تھی اس نے، اور 100 کی 100 حدیثیں اپنے صحیح سند اور متن کے ساتھ دوبارہ سنا دی. حدیث کی علتوں کی اتنے ماہر تھے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا علت ہے، چھپی ہوئی یہ علت ہے. نشاپور ہی میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کے سامنے ایک حدیث رکھی، شاگرد تھے لیکن پھر ہم عصر بن گئے تھے، بڑے محدث تھے. ایک حدیث بیان کی اور اس کے بارے میں امام بخاری سے کہا کہ اس سے کوئی زیادہ صحیح حدیث آپ کو ملی ہے، یعنی آپ نے دیکھی ہے. ان صحت کے بارے میں کہتے ہیں بہت صحیح حدیث ہے. امام بخاری نے چپکے سے ان کے کان میں کہا وَلَكِنَّهُ مَعْلُولٌ، لیکن علت موجود ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے جس سے اس نے روایت کی ہے. امام مسلم کو پتہ چل گیا کہ یہاں کتنی باریکی تک امام بخاری پہنچے ہیں، تو جلدی جا کر امام بخاری کے پیشانی کو چوما اور اس سے کہا دعنی اقبل رجلیک یا سید المحدثین ویا طبیب الحدیث فی عللہ. اے محدثین کے سردار، اجازت دیجئے مجھے کہ میں آپ کے پاؤں کو چوم لوں اور بوسہ دے دوں. اور یا سید المحدثین، اور پھر کہا اے محدثین کے سردار اور حدیث کے طبیب، یعنی حدیث کی بیماریوں کی طبیب، ڈاکٹر جو حدیث کی بیماریوں کو جانتا ہے. یہ ان لوگوں کا حافظہ تھا. تو میں نے اس لیے یہ بتایا کہ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن حدیث کے بارے میں جو بات ہم نے بتائی 1,00,000 حدیثیں، یہ کوئی بات ہی نہیں تھی. اتنا بلا کا حافظہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل فرمایا تھا ان لوگوں پر، اور اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو منتخب فرمایا تھا. الحاکم کی اصطلاح بعض محدثین اعظام کے اقوال میں اس شخص پر لازم آتی ہے جس کا علم جملہ احادیث پر محیط ہو. یعنی یہ جو لاکھوں کی حدیث کا مجموعہ، لیکن اس میں جو اصل مجموعہ ہے 50,000 یا کچھ، ان کی تمام احادیث پر اس کا احاطہ ہو. چاہے کہ جو احادیث اس کے علم میں نہ ہو ان کی تعداد بہت مختصر ہو. مجھے یاد ہے میرے استاد اور میرے یہاں ساتھی بیٹے ہیں، ان کے سب کے شیخ حضرت مولانا گوہر الرحمن رحمہ اللہ، آپ لوگوں نے کچھ نے دیکھا ہوگا اور کچھ نے نام سنا ہوگا. ابو ظبی میں ہم تھے تو وہاں تشریف لائے تھے، گاڑی میں بیٹھے تھے، ایک ساتھی گاڑی چلا رہے تھے، ہم 2 ساتھی پیچھے بیٹھے تھے ان کے ساتھ. ابو ظبی سے دبئی گئے تھے تو ہم ساتھ تھے. راستے میں ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یہ ایک حدیث تبلیغی جماعت والے بیان کرتے ہیں اور وہ غلط ہے. یہ آپ لوگ تو ایسے کہتے ہیں غلط ہے. مولانا جلدی متوجہ ہو گئے کہ کون سی حدیث. انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا بعد میں قرآن کو سیکھا. مولانا نے پیچھے دیکھ کر اس کو بڑا غصہ کیا. میں نے کہا اچھا میں نے اس پر کوئی بات نہیں کی ہے. اس کو غصہ کیا کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ نہیں ہے. حدیث ٹھیک ہے موجود ہے، لیکن یہ لوگ مطلب غلط بیان کرتے ہیں. اور 3 حوالے دیے، فلان کتاب کے فلان باب میں موجود ہے، فلان کتاب کے فلان باب میں موجود ہے، فلان کتاب کے فلان باب میں فلان جگہ پر موجود ہے. اور 3 جگہ جب آپ نے بتائی پھر مطلب بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ پورا لمبا ایک واقعہ تھا. یہ بات ختم ہو گئی، ہم سب خاموش ہو گئے. ہمارا مرکز وہاں ابو ظبی میں تھا. جب ہم وہاں آئے تو کمپیوٹر میں سافٹ ویئر حدیث کا ایک نیا آیا ہوا تھا. اس زمانے میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، جس میں حدیثی جلدی نکالی جاتی تھی. آج کل تو بڑے اچھے سافٹ ویئر آئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا مولانا ایک چیز آئی ہے اور ویسے بھی فارغ بیٹھے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. کہتے ہیں کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا حدیث کا ایک پروگرام آیا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے اس طرح. چلے اس کمپیوٹر کے کمرے میں تو ہم لے گئے جلدی. میں نے کہا مولانا صاحب آپ ایک حدیث بتائیے، ہم وہ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں آپ کے سامنے. تو مولانا کو اس کی زیادہ کوئی اہمیت محسوس نہیں ہوئی اس وقت. کہا چلو ٹھیک ہے، وہ جو تم نے کل حدیث بتائی تھی وہ ڈال دو.
تو ہم نے وہ حدیث جب ڈال دی اور اس کو صحیح کر دیا عبارت، آپ یقین کریں 4 جگہوں پر اب اس پورے سافٹ ویئر نے اس حدیث کو نکالا، فوراً سامنے کر دیا، اور 3 جگہ ہو بہو وہی تھی جو مولانا نے بتائی تھی۔ چوتھی جو کتاب تھی مولانا نے کہا یہ کتاب موجود نہیں ہے، یہ کہیں پرانے زمانے میں ہوتی تھی شاید، اب نہیں ہے موجود۔ اتنے اعتماد کے ساتھ انہوں نے کہا یہ کتاب موجود نہیں ہے۔ اب آپ آج کل ہم سے کوئی پوچھے نا کہ فلان کتاب میں ہے تو ہم کہتے ہیں شاید ہوگی، ہمیں کیا پتہ ہے، لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ کتاب نہیں ہے موجود، یہ کوئی پتہ نہیں کسی نے لکھی ہوگی اور بعد میں یہ غائب ہو گئی ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی بیٹے تھے، اس نے کہا مولانا آپ کو اس پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کمپیوٹر دکھا رہا ہے ان کے دماغ نے پہلے سے اس کو، کہ ہمارا قاری سمیع الحق صاحب بہت اچھے شاگرد رہے ہیں، ان کے سب یعنی ایک حافظہ ہوتا تھا ان شیوخ الحدیث کا، ان علماء کا، جس میں یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی تھی، اور یہ بے شمار کہانیاں ہے۔ تو حاکم اس میں لوگوں نے کچھ لکھا ہے کہ ساری حدیثی جو ذخیرہ ہے پورے کا پورا جب اس کو یاد ہو تو اس کو حاکم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہے حدیث کے ذرائع خبر، ہم تک خبر یعنی حدیث کے پہنچنے کے 2 اہم ذرائع ہیں۔ خبر اور حدیث میں جو فرق لوگ کرتے ہیں، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت آئی ہے، خبر جو صحابہ سے جو روایات ہمارے پاس پہنچی ان کی اقوال پہنچے۔ کچھ لوگوں نے خبر اور حدیث کو ایک ہی قرار دیا ہے۔ اسی سے وہ ہے کہ کبھی ہم سنتے ہیں، بلکہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے حدثنی اور حدثنا، کبھی کہتے ہیں اخبرنی اخبرنا، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے۔ حدثنا کا مطلب یہ ہے، یعنی حدثنا اور اخبرنا کا فرق آپ سمجھ لیں۔ جب کسی حدیث میں محدث کہتا ہے، امام بخاری کہتا ہے کہ حدثنا، کسی کے بارے میں کہتے ہیں اخبرنا، اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں حدثنی، اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں اخبرنی، یعنی دو چیزیں ہیں اور دونوں خود بخود معلوم ہو جاتا ہے فرق۔ جب وہ کہتے ہیں حدثنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد پڑھا رہا تھا اور شاگرد سن رہا تھا۔ تو جب جماعت زیادہ لوگ تھے اور استاد پڑھا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں حدثنا، وہ روایت ایک ہوتا ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے حدثنا یعنی ہم بہت سارے طلبہ تھے اور شیخ پڑھا رہے تھے اور ہم سن رہے تھے۔ اور جب وہ کہتے ہیں حدثنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد اکیلے تھا اور شاگرد بھی اکیلے تھا، تو کہتا ہے وہ حدثنی۔ اور اخبرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد موجود ہے، شیخ موجود ہے، شاگرد پڑھ رہا ہے، استاد سن رہا ہے، اور جہاں جہاں تصحیح کی ضرورت ہوتی ہے تصحیح کرتے ہیں۔ حدیث پڑھنے کا اور پڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں بھی حرمین میں سنا ہوگا کہ بعض درسوں میں یہ ہوتا ہے کہ استاد آرام سے بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، اور شاگرد پڑھ رہا ہے۔ تو جہاں جہاں کوئی بات تشریح کی آ گئی یا کوئی غلطی ہو گئی تو استاد نے اس کو ٹھیک کر دیا اور پھر آگے چلا دیا، تو اس کو کہتے ہیں اخبرنا۔ اور جب وہ اکیلے استاد کے سامنے اس نے پڑھا تو اخبرنی، استاد نے خبر دی ہے، تو یہ فرق ہے کہ شاگرد نے پڑھا یا استاد نے پڑھایا، اس طرح ہے۔ تو خبر کے 2 ذرائع ہیں، ایک خبر متواتر اور خبر احاد۔ احاد سے ہے، واحد سے ہے، خبر واحد کہا جاتا ہے، خبر احاد بھی کہا جاتا ہے جب زیادہ ہو۔ تو خبر متواتر کسے کہتے ہیں اور خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ خبر متواتر، اگر خبر کی روایت کے سلسلوں کی تعداد متعین نہ ہو تو اسے خبر متواتر کہتے ہیں۔ اس تعین کے بارے میں بھی بات آگے آ رہی ہے کہ کم از کم ایک حدیث 10 ذریعوں سے، 10 راویوں سے، مختلف راویوں سے ہمارے پاس پہنچی ہو۔ اور یہ کیا ایک طبقہ امام بخاری کا ہے مثلا، دوسرا طبقہ استاد کا ہے، تیسرا طبقہ آگے اس کی استاد کا ہے، چوتھا طبقہ اس کا ہے، یعنی یہ جو طبقات حدیث ہے ہر طبقے میں، مثلا صحابہ کا طبقہ ایک ہے، تابعین کا طبقہ دوسرا ہے، تبع تابعین کا طبقہ دوسرا ہے، تو اس میں ہر طبقے میں 10 سے راوی کم نہ ہو، 10 سے راوی کم نہ ہو، اور زیادہ جتنے بھی ہو، بعض روایات کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے جو متواتر حدیثیں ہیں، لیکن 10 سے اگر کم ہو گئے کسی بھی طبقے میں، طبقہ تابعین میں کم ہوا، تبع تابعین میں کم ہوا، اس کے بعد جو راویوں کا طبقہ ہے اس میں کم ہو، تو پھر یہ متواتر نہیں رہے گا۔ خبر متواتر کا حکم یہ ہے کہ وہ حکم کو ثابت کرتا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔
تو اس کو خبر متواتر کہا جاتا ہے. اور خبر احاد یعنی اگر خبر کی روایت کے سلسلوں کی تعداد متعین ہو تو اسے خبر احاد کہا جاتا ہے. متعین کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 10 سے کم ہے اور 3 سے زیادہ ہے. یعنی وہ اصل میں اس میں 1 اور سے 9 تک جب 10 ہو جائیں گے ہر طبقے میں پھر تو متواتر. اس سے کم یہ متعین ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے تو خبر احاد. اس کی پھر قسمیں ہیں. خبر متواتر کا لغوی معنی یہ ہے کہ متواتر لفظ تواتر سے مشتق ہو کر، مشتق کا معنی شق پاڑنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو پاڑ کے وہ اصل چیز نکالنا. تو جب کسی مصدر کو ہم پاڑتے ہیں، مثلا کھانا مصدر ہے اردو میں، اس سے ہم نکالتے ہیں اس نے کھایا، میں نے کھایا، تم نے کھایا، ہم نے کھایا، انہوں نے کھایا، یہ سارا یہ اس سے پھر مصدر سی چیزیں بنتی ہے. تو عربی گرامر میں مصادر وہ ہوتے ہیں جس سے یہ ساری صیغے بنتے ہیں. تو مشتق یعنی اشتقاق، کسی چیز کو دوسرے سے نکالنا. تو اس میں فاعل بنا ہے جس کے معنی ہے پے در پے ہونا. یعنی متواتر کا معنی پے در پے ہونا. جیسے مسلسل بارش کی صورت میں کہا جاتا ہے تواتر المطر، بارش مسلسل برسی. خبر متواتر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں جسے ہر زمانہ میں محدثین اور علماء کی کثیر جماعت نے اس قدر روایت کیا ہو کہ اس کا کذبی بیانی پر متفق ہونا محال ہو. ان سب، اس کا نہیں ان کا، یعنی ان سب راویوں کا کسی جھوٹی بات پر جمع ہونا ناممکن ہو. اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو. اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ خبر متواتر سے مراد وہ حدیث ہے جس کے سلسلے روایت کے ہر طبقہ یا مرحلہ روایت میں راویوں کی اتنی بڑی تعداد ہو کہ عقل کے نزدیک ان سب کا اس حدیث یا خبر کو موضوع کہنا محال ہو جائے. موضوع کا مطلب کہ کسی نے اس کو اپنی طرف سے گھڑا ہے، وضع کیا ہے. تواتر کی 4 شرطیں ہیں. اس حدیث کو راویوں کی ایک بڑی تعداد روایت کری. یہ بڑی تعداد کم از کم کتنی ہو؟ اس میں راجح قول یہ ہے کہ 10 راوی ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کثرت تعداد سلسلے روایت کے ہر طبقے میں پائی جائے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور نیچے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس بڑی تعداد کا کذب بیانی پر متفق ہونا عقلاً اور عادتاً ناممکن ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی طبقے میں 10 لوگ ایسے جمع ہو گئے جنہوں نے اپنی طرف سے کوئی حدیث کو گڑھ لیا اور کہتا ہے بس یہ 10 متواتر ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی علمی عملی کیفیت اور حیثیت ایسی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایسے لوگ کسی جھوٹی بات پر اتفاق کر سکیں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ راویوں کو اس حدیث کا علم حواس ظاہری سے حاصل ہوا ہو. مثلا وہ یوں کہیں میں نے سنا یا میں نے دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، اس طرح. جی آگے حدیث متواتر کی پھر 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور معنوی. ذرا تھوڑی سی تشریح زیادہ ہو رہی ہے لیکن مختصر سن لے تاکہ نظر سے ایک دفعہ گزر جائے. متواتر لفظی وہ حدیث ہوتی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہو. یعنی یہی الفاظ اور یہی معنی، الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے اور اسی تواتر کے ساتھ یہی لفظ اسی طرح آیا ہے. جیسے یہ حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس حدیث کو جسے ترجمہ نے بتایا ہے، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا قصدن و مدن تو جہنم میں اپنی جگہ ابھی سے ڈھونڈ لے. اس حدیث کو 70 سے اوپر صحابہ نے روایت کیا ہے، لیکن یہی ایک لفظ ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک مجلس میں آپ نے اس روایت کو، اس حدیث کو بیان فرمایا اور لوگوں نے سنا. 70 سے زیادہ صحابہ نے اس کو اسی لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے. تو یہ ہے متواتر لفظی اور معنی خود بخود ساتھ شامل ہے. متواتر معنوی وہ ہوگا کہ جس کی معنی تو متواتر ہو لیکن الفاظ میں تواتر نہ ہو. مثلا دعا میں ہاتھ اٹھانے کی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 100 حدیثیں مروی ہے. دعا میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اٹھانے چاہیے، لیکن وہ الفاظ مختلف ہے. اور وہ مختلف میں نے پہلے بتایا کیوں مختلف ہے، جگہ مختلف ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس حدیث کو بیان کیا تو الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف آیا لیکن معنی ایک ہے. خبر واحد کے معنی ایک کی ہے. علم حدیث میں خبر واحد سے مراد وہ حدیث ہے
جس کو روایت کرنے والے راوی محصور و معین یعنی محدود اور کم ہو. کبھی ایسا نہ ہو کہ خبر واحد وہ ہوتا ہے جو ایک ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی متواتر سے کم درجہ ہے اور تواتر کے درجے سے جو کم ہو اسے خبر واحد کہا جاتا ہے. اس کی جمع اخبار احاد کہا جاتا ہے. اب دیکھیں خبر احاد کی 3 قسمیں ہیں. ایک کہتے ہیں حدیث مشہور، اس میں بھی کیٹیگریز ہے. مشہور وہ حدیث جس کی راوی ابتدائی سند سے لے کر آخر تک 3 سے زیادہ اور 10 سے کم ہو، یعنی 3 سے زیادہ ہے لیکن 10 سے کم ہے، تو یہ ہے خبر مشہور. اور دوسرا ہے عزیز، یعنی اس حدیث کو عزیز کہا جائے گا جس کی راوی ابتدا سے لے کر آخر تک 1 سے زیادہ اور 3 سے کم یعنی 2 ہو. تو ہر طبقے میں 2 ہے، تو اگر کسی ایک طبقے میں بھی 2 ہے لیکن کم 1 نہیں ہوا تو حدیث کیا ہے؟ عزیز بن گیا. اور اگر اس سے بھی کم، وہ 30 نمبر غریب، ایسی حدیث جس کی سند کسی طبقے میں کسی مقام پر صرف 1 راوی رہ گیا ہو. کسی ایک طبقے میں صحابہ کے طبقے میں ہو، تابعین کے طبقے میں ہو، تبع تابعین میں ہو، لیکن کسی ایک طبقے میں وہ راوی 1 رہ گیا ہے، اس طبقے میں صرف 1 راوی تھا، تو اس کو کہتے ہیں حدیث غریب. آپ بتا سکتے ہیں کوئی حدیث غریب؟ شاباش، آ جائے نام لے لے. یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کی، آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طبقے میں راوی 1 ہے؟ صحابہ کرام کے طبقے میں 1. آ جائے اس کا انعام تو لے لے. یہ دوسرا ہو تیسرا ہو لیکن لے لے. ماشاءاللہ. یہ بتائیے کسی اور کو یہ حدیث معلوم تھی؟ نہیں، مطلب یہ پتہ تھا کہ یہ غریب حدیث ہے؟ یہ نہیں پتہ. آپ کو بھی پتہ تھا؟ یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طبقے میں راوی 1 تھا. لیکن اب دیکھیں اس حدیث پہ غریب پر اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کہیں اس حدیث کو انما الاعمال بالنیات جو غریب حدیث ہے، ھذا حدیث غریب، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے ھذا حدیث، یہ غریب حدیث ہے. اردو میں ترجمہ کوئی کرے گا یہ غریب، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ایک عام آدمی یار یہ چھوڑو اس حدیث کو، تو غریب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں دنیا میں کوئی غریب ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب محدثین کے اصطلاح میں یہ نہیں کہ یہ حدیث ختم ہو گئی. یہ اس کا مطلب یہ ہے اس کی ایک حدیث کے روات کے طبقات میں ایک طبقے میں راوی 1 ہے. اب وہ راوی کیسا؟ جو 100 پہ باری. تو اس حدیث کو صحابہ میں سے حضرت عمر نے روایت کیا ہے، لیکن امت میں اس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. تلقی بالقبول، امت کے جتنے لوگوں نے اس حدیث کو لیا ہے تو اس کو فوراً قبول کیا ہے، اس لیے کہ وہ راوی ہے. تو اس طرح کا ایک راوی بھی ہو، حدیث تو غریب ہے، لیکن دوسری طرف وہ سب سے زیادہ صحیح حدیث. امام بخاری نے اپنے کتاب صحیح بخاری کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے. جی تو یہ 3 حدیثیں ہو گئی. اب آپ دیکھیں کون ہے جو ان 3 حدیثوں کو 3 قسموں کو بیان کرے. بیٹا بتائیں. چلے بہت اچھا. حدیث مشہور ہے جو جس کی وہ 3 سے 10 تک روایتیں ہوگی. نہیں 10 تک ہو یا 10، اگر 10 تک ہو جائے تو پھر تو متواتر بن. 3 سے 9 تک. 3 سے 9 تک 10. شاباش. پھر حدیث عزیز ہے جو 1 سے زیادہ ہو لیکن 3 سے کم ہو، مطلب 2 روایتیں ہو. اور پھر حدیث غریب ہے جو ایک ہی روایت ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات. آ جائے انعام لے لے. یہ اس کو تو بہت زیادہ انعام دینا چاہیے. چھوٹے کو بڑا انعام. ماشاء اللہ. اللہ مزید فضید، اللہ تعالیٰ مزید. یعنی آپ دیکھیں کسی کو بھی شاید اس طرح جلدی یاد نہ ہو سکے، انہوں نے بڑا اچھی طرح پیک کر لیا ہے. بہت ماشاء اللہ. سنت اور حدیث میں فرق. ایک سوال بھی پہلے آیا تھا، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں. میں نے اس کو آسان کرنے کی، جب میں بنا رہا تھا تو میں نے آسان کرنے کی کوشش کی. اس میں کافی ساری تفصیلات ہے، لیکن دیکھیں نکاح کرنا سنت ہے لیکن حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنیے. قربانی کرنا سنت ہے لیکن
حدیث نہیں ہے. مسواک کرنا سنت ہے لیکن اس کو کوئی حدیث نہیں کہتا. اب آپ میں سے کوئی فرق کر سکتا ہے کیا فرق ہوا؟ میں نے کہا لو خلاصہ آ رہا ہے لیکن نہیں. وہ اعمال جو آپ نے کیے ہو لیکن اس کے قول نہ ملتا ہو، عمل سے ثابت ہو، افعال نہیں. جو کام آپ نے کر کے دکھایا ہو جی اب بتائیے. اس کو سنت کہتے ہیں. جو کام آپ نے فزیکلی کر کے دکھایا اس کو سنت کہتے ہیں. جیسے پریکٹیکل کیا ہے، جیسے وہ سنت ہے. فعل رسول کا حکم دیا، جی فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، وہ تو پہلے آیا ہے کہ وہ تو حدیث ہے نا. فعل رسول تو حدیث ہے. جی ہاں، جو کام مسلسل کیا جو ایک دفعہ کیا تو زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ موقع ملا اور کیا تو پھر. جی ہاں. اور کوئی اور ہے؟ جی ہاتھ اٹھائے. حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے کہ سنت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی واضح کر دیا ہو کہ یہ چیز سنت ہے یا اس کے متعلق اشارہ دے دیا ہو. ہر چیز سنت اور حدیث، ہر حدیث سنت نہیں ہوتی. تو سنت تو پھر بہت کم ہو جائے گی کہ آپ نے خود بتایا ہو کہ یہ میری سنت ہے. جی ہاں، کوئی اور؟ اس میں فرق یہ ہے کہ نکاح اور قربانی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین محمدی سے پہلے جو پیغمبر نے اس نے بھی یہ کیا. ہاں نہیں. جی ہاں. سنت جو ہے وہ عمل ہے، حدیث بات نہیں ہے، بات نہیں ہے، عمل ہے. سنت دوست نے کہا عمل، عمل سے بات نہیں ہے. آپ نے عمل تو عمل تو پہلے ہم نے بتایا تھا حدیث ہے. جی نے خود فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. ہاں. ایک ہے قول، ایک فعل ہے. قول جو ہے وہ حدیث ہے اور سنت جو ہے وہ حکم ہے. جی عمل بھی کیا اور آپ نے بتایا بھی ہے. دیکھیے، ایک وہ پیچھے جس نے جواب دیا ہے وہ اپنا جواب یاد رکھیے کون تھا وہ، اور ایک یہاں آپ نے جو جواب دیا تھا تھوڑا سا اس میں وہ رہتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو، جی کوئی کچھ بتا رہا ہے؟ ہاں، میں نے آپ کو نہیں بتایا، پہلے والے پروگرام میں پہلے سے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سیکھنے کے لیے بیٹھنے سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے رابطے باہر سے کاٹ دیں، بالکل کاٹ دیں. یہ وہ میں بھول گیا تھا، ورنہ میں پہلے سے بتاتا ہوں. تو آپ کا ذہن متوجہ ہوگا اور کچھ چیزیں پھر بیٹھ جائے گی. قرآن کریم میں یہ بات ہے کہ ہدایت کے لیے اور علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے لمن القى السمع وهو شہید، جس نے کان لگایا سننے کے لیے اور دل حاضر تھا تو ہدایت نصیب ہوتی ہے. یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کا موبائل کے ساتھ، اس لیے یہ ریکارڈنگ موبائل کا یہاں بند کر دیا گیا ہے تاکہ سب کچھ دماغ میں جائے. جو کوئی لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ لکھنے میں چلا جاتا ہے سارا کچھ، جو کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے تو وہ ریکارڈنگ میں سارا کچھ چلا جاتا ہے. لیکن جس نے دل و دماغ متوجہ کیا تو دل و دماغ کے اندر جو بات جاتی ہے وہی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. جی اب دیکھیے اس میں خلاصہ یہ ہے، اس میں نے لکھا ہوا آ رہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ سنت حدیث کی عملی شکل ہے. سنت کیا ہے؟ حدیث کی عملی شکل ہے. اس لیے آپ دونوں آ کر انعام لے لیں. کافی حد تک درست جواب آیا ہے. یہ بڑا مشکل سوال ہے تو آپ لوگوں نے بڑا کافی. جی میں 2 بار میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ نے مجھے نہیں. آپ نے کیا کہنا تھا؟ آپ کہہ دیں. وہ میں کہہ لگا کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو سنت ہے نا، وہ تو آپ سے طرف کا جو بھی آپ نے کیا ہے وہ سنت ہے، لیکن جو لکھا ہے سارا ہر کتاب میں وہ حدیث ہے. نہیں، جو لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ایک وقت میں نہیں تھا تو وہ حدیث نہیں تھا. آپ آ جائے، آپ انعام لے لیں.
انعام ہوتا ہے نا. ماشاء اللہ جی. وہ تو انعام میں نہ دیتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتا بعد میں. اچھا اب دیکھیے, اب اس کو صحیح طریقے سے سن لے. سنت کا لفظ ایسے عمل متوارث پر بھی بولا جاتا ہے جس میں نسخہ کا کوئی احتمال نہ ہو. حدیث کبھی ناسخ ہوتی ہے, کبھی منسوخ ہوتی ہے نا. حدیث میں یہ جو سند پہ بات ہے اور جرح اور تعدیل ہے اور یہ سب کچھ حدیث کے لیے ہے, لیکن یہ سنت کے لیے نہیں ہے. مگر سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی. سنت ہے ہی وہ جس میں توارث ہو اور تسلسل تعامل ہو. حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے, کبھی صحیح. یہ صحت و ضعف کا فرق ایک علمی مرتبہ ہے, ایک علمی درجہ کی بات ہے, بخلاف سنت کے کہ اس میں ہمیشہ عمل نمایاں رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے مسلک کے لحاظ سے اپنی نسبت ہمیشہ سنت کی طرف کی ہے, سنت کی طرف کی ہے, حدیث کی طرف نہیں کی ہے. اور اہل سنت کہلاتے ہیں. حدیث کی طرف جن کی نسبت ہوئی اس سے ان کا محض ایک علمی تعارف ہوتا رہتا ہے, اور اس سے مراد محدثین سمجھے گئے ہیں. مسلک علی حضرات اہل سنت شمار ہوتے ہیں. تو اہل حدیث ان لوگوں کو کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں جو حدیث پڑھاتے ہیں, محدث ہے. اور جو لوگ سنت کی پابندی کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, ان کو کیا اہل سنت. آج کل اہل سنت کچھ لوگوں نے جو نام رکھا ہے, اہل حدیث جن لوگوں نے نام رکھا ہے, تو ایک اور ہوگی, لیکن اصل بات یہ ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے. اب اس میں دیکھیں سنت کا جو لفظ سنت کا استعمال, حدیث اپنے عمل کے پہلو سے سنت کہلاتی ہے. یہ جو دو ساتھیوں کو میں نے انعام بھی دیا وہ اس لیے کہ ان کا جواب اس کے بالکل قریب تھا کہ عملی پہلو سے حدیث وہی حدیث ہے. ظاہر وہ سنت کہاں سے ثابت ہوئی, حدیث ہی سے ثابت ہوئی ہے. لیکن جو عملی پہلو ہے وہ سنت کہلاتی ہے. اور یہ اطلاق ہر مکتب فکر میں عام رہا ہے کہ سنت حدیث کی عملی شکل ہے, عملی پہلو ہے. سنت کی لفظی معنی راہ عمل کے ہے. اس سے واضح یعنی شاہراہ بھی کہا گیا ہے. ایک اور بات جو یہاں آئی ہے, ایھا الناس قد سنت لکم السنن وفرضت لکم الفرائض وترکتم علی الواضحہ. یہ جو واضحہ ہم نے کہا نا, اس کی دلیل ہے, اے لوگو تمہاری لیے ایک طریقہ متعین کیا گیا ہے, یعنی طریقے, اور تم پر کچھ فرائض عائد کیے گئے ہیں. وترکتم علی الواضحہ, اور تمہیں صاف ستھری شرح پر چھوڑ دیا گیا ہے, یعنی دین پورا دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریق عمل کے لیے خود بھی لفظ سنت کا استعمال کیا. وہ اس طرح سنت کا استعمال فرمایا کہ آپ نے فرمایا اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی, کون سی حدیث ہے؟ نہیں, آ جائے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں, نام لے لے, پوری حدیث یاد ہے. وہی بالکل جس طرح انہوں نے بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کرتے ہوئے ان لوگوں کے سوچ کا فرمایا, نہیں میں تم سے زیادہ یعنی اللہ کا تقوی پر عمل کرنے والا ہوں, اور میں روزی بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, رات کو بیوسی بھی ملتا ہوں. جس نے میری سنت سے تجاوز کی یعنی حکم عدولی کی اعراض کیا تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا کہ آپ کا عمل وہ سنت ہے. اس حدیث میں آپ نے اپنے طریق کو سنت کے لفظ سے بیان فرمایا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ سنت اس لیے ہے کہ امت کے لیے نمونہ ہو,
اور وہ اسے سند سمجھے جو آپ کے طریقے سے منہ پھیرے اور اسے اپنے لیے سند نہ سمجھے وہ آپ کی جماعت میں سے نہیں ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث الى عثمان بن مزعون فجاءه فقال يا عثمان ارغبت عن سنتي قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك اطلب قال فاني انام واصلي واصوم وافطر. حضرت عثمان ابن مزعون سے یہ بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ رات کو سوتے نہیں ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے ان کو بلایا اور جب بلایا تو ان سے سوال اس طرح کیا کہ اے عثمان آپ میری سنت سے اعراض کرتے ہیں. یہ راغبہ کا جو صیغہ ہے اس کے ساتھ اس کا صلہ جب عن آ جائے تو اعراض کرنا معنی ہوتا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. اور جب اس کا صلہ فی آ جائے اس کے فوراً بعد فی آ جائے تو پھر وہ اس میں رغبت کرنا اس میں پسندیدگی کا معنی ہوتا ہے. تو اس میں یہاں بھی آپ دیکھیں کہ میں تو یعنی میری سنت اب دیکھیں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں تو گویا سنت پر عمل یہ ہوا یعنی حدیث پر عمل سنت کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کو سنت بتایا ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا ہلال ابن حارث کو فرمایا من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. فرمایا جس نے ایک میری سنتوں میں سے ایک سنت کو اس وقت زندہ کیا جو مردہ ہو گیا تھا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا میرے بعد تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس پر عمل کرنے والے نے عمل کیا بغیر اس کے کہ ان کے عمل کرنے والے کے اجر سے کچھ کم ہو. اور جس نے کوئی بدعت یعنی گمراہی والی بدعت ایجاد کی جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی نہیں ہوتا تو جو لوگ آ کر اس بدعت کو اختیار کریں گے اتنا ہی گناہ اس شخص کو بھی ملتا رہے گا. تو اس میں سنت کا لفظ یہاں آ گیا. میری سنت کو زندہ کیا اس سے خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ دین کی فروعی باتوں کو بھی سنت کہا ہے اور انہیں زندہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے. خلفائے راشدین کے عمل کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا تھا آپ پر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو سنت یعنی خلفاء کے طریقے کو بھی سنت کہا گیا. حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے فمن ادرک ذالک منکم فعلیہ بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجز. فرمائے تو جو یہ زمانہ پائے تو لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت وہ لازم پکڑے. امت میں خلفائے راشدین کے عمل کے لیے سنت کا لفظ عام شائع یعنی مشہور ہے اور امت اپنے قانونی ابواب میں ہمیشہ سے سند تسلیم کرتی آئی ہے خلفائے راشدین کی سنت کو. سنت کی نسبت دوسرے صحابہ کی طرف بھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابن مسعود سن لکم سنتا فاستنوا بها. ابن مسعود نے تمہارے لیے ایک سنت قائم کی اس پر چلو. اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دفعہ فرمایا ان معاذا قد سن لکم سنتا کذالک فافعلوا. معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے سنت قائم کر دی ہے تو اسی طرح کرو. اس قسم کی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طور پر لفظ سنت دوسرے صحابہ کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے. اقسام کتب حدیث دیکھیں اس کو مختصر دیکھ لے اگر آپ کو چاہیے تو یہ جو پریزنٹیشن پورا ہے اس کو آپ یہاں ذمہ داران سے لے سکتے ہیں. اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن ویسے تھوڑی دیر کے لیے سن لیں. اربعین اس کتاب کو کہتے ہیں حدیث کی جس میں یعنی اربعین 40 کو کہتے ہیں. وہ کتاب مراد ہے جس میں ایک یا ایک سے زائد عنوانات پر 40 احادیث جمع کی گئی ہوں. یعنی کچھ عنوانات ہو لیکن ان پہ 40 احادیث جمع ہو. چہل حدیث بھی اسے کہتے ہیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ من حافظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینها یبعث یوم القیامت فقیہا عالما، یعنی جو میری امت میں سے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس کو وہ قیامت کے دن علماء کے زمرے میں اس کو کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اس قسم کی کتابیں در ذیل ہے، جیسے 40 نووی، 40 ابن حجر، 40 شاہ ولی اللہ، یہ کتابیں موجود ہیں۔ 40 نووی بہت مشہور ہے۔ سنن، علم حدیث میں سنن سے مراد وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں عملی احکام سے متعلق احادیث فقہی تبویب اور ترتیب سے، یعنی کتاب طہارت سے کتاب الفرائض تک اس طرح نقل کی گئی ہو، جیسے سنن ابی داؤد، ترمذی، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے، یہ ہم نے بتایا پہلے۔ جامع علم حدیث میں جامع سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں یہ 8 ابواب پورے موجود ہو۔ دیکھو تفسیر، تاریخ اور سیر۔ سیر سیرت کو نہیں کہتے، سیر مغازی کے لیے آتا ہے، اور سیر کی اصطلاح جس میں جہاد قتال بھی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور یہ اسلام یعنی اسلامی مملکت اور بین الاقوامی تعلقات، تو اس میں جہاد بھی آتا ہے، قتال بھی آتا ہے، صلح بھی آتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے، جس نے فقہ حنفی کو مرتب کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور انہوں نے پورا فقہ حنفی کا پورا جو صحرا ہے وہ ان کے سر ہے، امام محمد رحمہ اللہ کے۔ ان کی شخصیت میں عجیب بات یہ ہے امام محمد کی کہ ایک تو فقہ حنفی کی بالکل اب بانی مبانی میں سے ہے، دوسرا یہ کہ یہ ایک مذہب کے امام کے شاگرد ہے، دوسرے مذہب کے امام کے استاد ہے، اور خود ان دونوں کے مذہب پر نہیں ہے۔ خود تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر ہے، امام مالک کے شاگرد ہے، امام شافعی کے استاد ہے، اور خود امام ابو حنیفہ کے مذہب پر ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے، یعنی اس سے بڑی شخصیت علماء میں، فقہاء میں وہ نہیں ہو سکتی۔ کافی یعنی مہارت تھی ان کو، کافی حافظہ تھا، وہ اپنے پورے ایک وہ ہے۔ ان کی کتابیں مبسوط، زیادات، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، یہ 6 کتابیں ظاہر اور روایت کے نام سے مشہور ہے، اور فقہ حنفی کی پوری بنیاد ہے یہ ساری کتابیں۔ تو سیر بین الاقوامی تعلقات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ پورا ایک سسٹم، ایک نظام ہے اسلام کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات وہ کیسے ہوں گے، تو اس کو سیر کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو جس میں سیر بھی ہو، تاریخ بھی ہو، تفسیر بھی ہو، احکام بھی ہو، سفر، قیام اور قعود، باب المناقب، عقائد، آداب الطعام و شراب، باب الشمائل، یعنی شمائل نبوی اور صحابہ کی بھی کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں، مناقب، باب الفتن، یہ 8 ابواب جب اس میں پورے کے پورے وہاں سمو دیے گئے ہو تو اس کو جامع کہا جاتا ہے، جیسے بخاری، مسلم اور جامع ترمذی بھی اس میں شامل ہے۔ مستخرج ایک اصطلاح ہے۔ مستخرج کسے کہتے ہیں؟ مستخرجات کا علم حدیث میں اس سے مراد یعنی حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جس میں مصنف کسی سابق مصنف کی روایت کی احادیث کو اپنے اسناد کے اعتبار سے روایت کرے۔ حدیث فلان کی تھی لیکن میں نے اسی حدیث کو دوسری روایت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ایک محدث نے مثلا امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، ایک روایت، ایک اس کی سند ہے، دوسرا ایک شخص آیا بخاری ہی کی حدیث کو اس نے اپنے دوسرے سند سے روایت کیا، اس سند سے نہیں دوسری سند سے روایت کیا، تو یہاں اس کتاب کو پھر مستخرج کا نام دیا جاتا ہے۔ استخراج ہوا ہے، اس حدیث کو ایک اور ذریعے سے نکالا گیا ہے۔ اب اس بات سمجھ آ گئی؟ جی ہاں۔ اب آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں کہ اس طرح کی اس درمیان میں واسطہ نہ آئے اور اس کے شیخ یا اوپر جا کر یہ واسطہ مل جائے، یعنی کسی جگہ جا کر یہ واسطہ ملتا بھی ہے۔ وہ کتاب ہے جس میں کسی دوسری کتاب کے احادیث کو دوسری اسانید سے ذکر کیا جائے، دوسرے سندوں سے ذکر کیا جائے۔ اس میں درذیل کتاب مستخرج اسماعیلی علی صحیح البخاری، انہوں نے بخاری کی ان حدیثوں کو نکالا ہے جو کسی دوسرے سند سے آئی ہے، حدیث وہی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث اب نہیں ہے نا، یہ مستخرج کی ہے، لیکن مستخرج علی البخاری ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے بخاری کی حدیث کو دوسرے سند سے نکال کے یہاں لکھا ہے اس کتاب میں۔
نہیں وہ تو ظاہر بات ہے, وہ تو الگ موضوع ہے. اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہوگی. نہیں وہ اسٹینڈرڈ پہ ہے. یہ جو امام بخاری نے حدیث لائی ہے تو اسٹینڈرڈ تو مکمل ہے, اس لیے کہ بخاری میں جو حدیث آئی ہے کوئی دوسری روایت میں اگر کوئی کمزوری بھی ہے تو وہ کمزوری کو بخاری کی روایت دور کر دیتی ہے. وہ جو اسناد دوسری لڑی آ رہی ہے اس میں وہ جو 4-5 اس میں یہ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں. اس میں لیکن اس میں اگر کمزوری بھی آ جاتی ہے تو اس طرح بخاری کا صحیح سند کا سلسلہ موجود ہے تو اس کمزوری کو یہ دور کر دیتا ہے, اس لیے سوال نہیں پیدا ہوتا اس میں. 2 روٹ سے حدیث کا آنا مطلب یہ ہوا نا, جی 2 روٹ سے آنا. 2 روٹ سے حدیث آئی ہے, لیکن امام بخاری کی حدیث کو اس ایک ہوتا ہے نا, ایک آدمی جمع کرتا ہے کہ جو لوگوں نے نقل نہیں کیا ہے میں نقل کرتا ہوں, اس کو مستخرج نہیں کہتے. اس کا مطلب ہے کہ ایک حدیث کی کتاب کو ٹارگٹ بنا کر, ہدف بنا کر کہ اس کی یہ حدیثی جو دوسرے ذریعے سے بھی آئی ہے میں ان ذریعوں سے اس حدیث کو نقل کرتا ہوں, آپ کی سند سے نہیں اپنے دوسری سند سے نقل کرتا ہوں اور حدیث وہی ہو, تو اس کو مستخرج کہتے ہیں. المسند الصحیح بھی ایک آیا ہوا ہے. المستدرک علمی حدیث میں اس سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں مصنف ایسی روایات جمع کرے جو کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق ہو لیکن اس کی کتاب میں نہ ہو. اب دیکھیں مستخرج اور مستدرک میں تھوڑا سا فرق ہے. یا دوسرے لفظوں میں کسی دوسرے محدث کی شرائط پر جمع کی گئی احادیث کی کتاب مستدرک کہلاتی ہے. دیکھیں مستدرک حاکم, امام حاکم نے ایسا کیا ہے کہ المستدرک علی الصحیحین اس نے نام دیا ہے. جامع صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیثیں نہیں آئی لیکن شرائط امام بخاری کی پوری ہے اس میں, تو اس نے امام حاکم نے اس کو جمع کیا. امام مسلم نے جو حدیث نقل نہیں کی لیکن امام مسلم کی شرائط پر پوری اترنے والی حدیث کو اس نے جمع کیا جو مسلم میں نہیں آئی. تو یہ استدراک ہوا, یعنی درک لگایا اس نے, اس حدیث کو دوسری جگہ سے بھی ڈھونڈا, شرائط اب اس کی پوری تھے. جیسے مستدرک حاکم, ایک سوال, یہ مستدرک حاکم کا جو لیول ہے وہ بخاری کے برابر ہے لیکن نہیں اس میں شرائط پوری ہے. شرائط پوری ہے تو دونوں برابر نہیں. نہیں برابر تو اس طرح نہیں ہوتی. اب نے بتایا نا, اب کسی کو یہ کہے نا یہ حدیث صحیح ہے تو صحیح کا مطلب کیا ہے, 5 شرائط موجود ہے, صحیح نہیں ہے ہمارے وہ 5 شرائط میں تھوڑی سی کمی ہے. جو مستدرک حاکم ہے جی ہاں, شرائط پوری کر رہی ہے. اب اس میں شرائط امام بخاری اور مسلم دونوں کی ہے, کبھی بخاری کی شرائط پوری کر رہی ہے, کبھی اگر بخاری کی نہیں تو مسلم کی پوری کر رہی ہے, اس لیے اس کو نام دیا علی الصحیحین. جی ہاں. معجم علمی حدیث میں اس سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں مصنف ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے اساتذہ اور شیوخ کی روایات جمع کرے. ایک استاد کی پھر دوسری کی, ایک میرا شیخ تھے اس کی پھر اس کی, اس طرح, اور حروف تہجی کا خیال رکھا گیا ہو. یہ ترتیب صحابہ کے اعتبار سے ہو یا مشائخ کے اعتبار سے ہو. تو اپنے اساتذہ شیوخ صحابہ جو بھی تھے, اس میں کتاب مشہور ہے, 3 کتابیں ہیں لیکن 3 کتابیں پورے ایک کہانی ہے. معجم المعجم الکبیر, المعجم الاوسط, المعجم الصغیر. آپ دیکھیے ان لوگوں کا حوصلہ کتنا زیادہ تھا. یہ امام طبرانی کی حدیث کتابیں ہیں تینوں, لیکن اس کی کہانی اس طرح ہے کہ امام طبرانی بیٹھ گئی حدیثیں اس ترتیب پر معجم اپنے شیوخ اساتذہ کی ترتیب پر جمع کرنے لگے, جمع کرتے رہے تو کتاب بنائی. لکھتے کیسے تھے, سیاہی دوات بنایا ہوا ہے اور قلم سے لکھ رہے ہیں. یہ ہمارے طرح یہ جو فاؤنٹین پین ہے یہ بھی نہیں تھے. تو پھر سوچا کہ یہ تو بہت بڑی ہو گئی, اتنی کون پڑے گا, تو کہ بیٹھ گئے اس کو مختصر کرتا ہوں. تو مختصر کرنے لگے تو اتنا مختصر کیا کہ بہت چھوٹی ہو گئی, المعجم الصغیر بن گیا. پھر کہا کہ یہ تو بہت زیادہ مختصر ہو گیا, کچھ جو ضروری تقاضے ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتے. پھر تیسری بار بیٹھ گئے, اس کو درمیانی المعجم الاوسط بنا دیا. تو یہ تینوں ایک کتاب ہے, لیکن اس ترتیب سے ہوا کہ اتنی محنت لوگ کرتے تھے. آج کل آپ دیکھیے کمپیوٹر کے ذریعے ہم نہیں کر سکتے. جی تو یہ معجم اسے کہتے ہیں. مسند ہم نے پہلے بتایا ہے کہ جس میں روایات کیسی جمع ہو گئی ہو, صحابہ کے ناموں سے, یعنی صحابہ کی ترتیب سے روایات نقل کی گئی, جیسے مسند امام احمد بن حنبل. مصنف, یہ مصنف نہیں ہے, مصنف. حدیث جمع کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جس میں احادیث فقہی ترتیب سے جمع کی جاتی ہے.
یعنی جمع کرنا حدیث کا فقہی ترتیب، یعنی مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل احادیث صحابہ اور تابعین کے فتاوی ایک ترتیب سے جمع کر دیے جاتے ہیں، تو اس کو مصنف کہتے ہیں. جیسے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف ابن ابی عوانہ اور اس طرح کی کتابیں موجود ہیں. ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ